کس کو دی تھی تلاوت اور کس نے پڑھنی ہے اب تلاوت؟ یہ پڑھے گی؟ اچھا، پہلے کسی ناصرات میں سے دے دیا تھا کسی کو؟ جی وہ اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں ناصرات ہوں، اور تو تمہارا اپنا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے تھا، اس نے کیوں بتانا ہے؟ ہاں جی پڑھو. سجیلا داؤد. ہاں السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. سورۃ نحل آیت نمبر 19 تا 91. جزاک اللہ. رحمتم پڑھا تھا نا تم نے؟ رحمتم پیش تو نہیں پڑھی تھی؟ رحمتم و بشرا ہی پڑھا تھا نا؟ اچھا. رحمتن و بشرا. اچھا جی، سمیرہ محمود. نا شمامہ مقصود. السلام علیکم حضور. السلام. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور تجھے ہم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور ہم نے تیری طرف کتاب اتاری ہے اس حال میں کہ وہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت کے طور پر ہے، اور فرمانبرداروں کے لیے خوشخبری ہے. یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو. اچھا. حدیث سمیرہ محمود. سمیرہ نام ہے تو سمیرہ نام ہے، تو تم نام سمیرہ ہی رکھ لو. تم اب تک سمیرہ کہلاتی آئی ہے تو سمیرہ ہی کہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان انس رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ. ترمذی کتاب البر والصلہ. چلو ترجمہ کون ہے؟ طوبہ اجاز. کون ہے طوبہ اجاز؟ دو بھی مائکرو فون اس کو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد سے بڑھی ہوئی بے حیائی ہر مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن سیرت بخشتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. جزاک اللہ. جی مہم نبیل صاحبہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ اچھا چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام. ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. یہ زمانہ ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ اگر کسی زمانے میں پردے کی رسم نہ ہوتی تو اس زمانے میں ضرور ہونی چاہیے تھی، کیونکہ کل جگ ہے اور زمین پر بدی اور فسق و فجور اور شراب خوری کا زور ہے، اور دلوں میں دہریہ پن کے خیالات پھیل رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے احکام کی دلوں سے عظمت اٹھ گئی ہے. زبانوں پر سب کچھ ہے اور لیکچر بھی منطق اور فلسفہ سے بھرے ہوئے ہیں، مگر دل روحانیت سے خالی ہیں. ایسے وقت میں کب مناسب ہے کہ اپنی غریب بکریوں کو بھیڑیوں کے بنوں پر چھوڑ دیا جائے. لیکچر لاہور صفحہ 28. سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ ڈاکٹر تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں بتا دیتا ہوں. یہ زمانہ ایسا ہے، اتنا زیادہ فساد اور بےہودگی اور برائیاں ہیں کہ اگر کسی زمانے میں پردہ نہیں بھی واجب تھا نا یا لازمی تھا تو اس زمانے میں ضرور ہونا چاہیے. اگر آج سے 110 سال پہلے یا 104 سال پہلے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اس زمانہ ایسا کہ ہونا چاہیے، تو یہ جو زمانہ آج ہم جس پہ سے ہم گزر رہے ہیں اس میں سے ضرور ہونا چاہیے پردہ اور حیا کا تصور. کیونکہ برائیاں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہوئی ہیں، بے حیائیاں بڑھ رہی ہیں، ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، ہر طرح کی مختلف قسم کی چیزیں دکھا کے ہیں. تو فسق ہے، فجور ہے. فسق و فجور کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی اور فساد پیدا کرنا. ٹھیک ہے، وہ زمانہ بڑھ رہا ہے. شرابوں کا زور ہے ہر جگہ. اب یہاں پارلیمنٹ کہتی ہے، جو ٹیکس لگانے لگے نا بجٹ میں، تو انہوں نے کہا شراب پہ بھی ٹیکس لگاؤ، الکوہل پہ ٹیکس لگنا چاہیے تاکہ جو امیر لوگ زیادہ پیتے ہیں اس پہ آمد زیادہ ہوگی. تو سارے جتنا ان کی لابی تھی نا امیروں کی، اس نے اتنا شور مچایا، کہتے ہیں شراب پہ ٹیکس نہ لگاؤ اور چیزوں میں بے شک لگا دو. غریبوں پہ ٹیکس لگ جائے، شراب پہ ٹیکس نہ لگے. اتنی زیادہ ان کو ہو گیا ہے شراب سے. ایک یہی چیز سمجھتے ہیں کہ شراب کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. کھانے کو ملے نہ ملے، تم دیکھو ویکینڈ پہ یا کوئی بھی فنکشن ہو یا کوئی دعوت کر رہے ہوں تو کھانے کی چیزیں کم اٹھائیں گے، شراب کی بڑی بڑی بوتلیں زیادہ اٹھا کے اپنی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور دہریہ پن بہت زیادہ ہو گیا ہے. دہریہ پن یہ ایتھسٹ جو سوسائٹیاں بھی اب بن گئی ہیں. اور اب پچھلے دنوں میں انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی ہمارے UCL میں بحث ہوئی تھی، لڑکوں کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی تھی. اس میں اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ اس کو غلیظ طور پہ پھیلانا شروع کر دیا ہے، بلکہ کارٹون وغیرہ بھی کچھ بنائے ہیں. تو اس حوالے سے ضمن میں یہ بتا دوں کہ UCL میں دیکھ رہا تھا ریکارڈنگ،
اس میں ہماری کچھ وقف نو لڑکیاں بھی تھیں بیٹھی ہوئی. بڑی اچھی بات ہے, اچھی ڈبیٹ تھی اور اچھے ہمارے لڑکوں نے جواب دیے اس کے. وہ دو عورتیں جو تھیں وہ بے تکی بول رہی تھیں, لیکن جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اگر وہ وقف نہ ہوگی کم از کم, ویسے تو ہر احمدی کو ہونا چاہیے, حیا کی بات اور پردے کی بات ہو رہی نا, وہ بعض لڑکوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھیں, اگر وہ پیچھے آخر میں جا کے بیٹھ جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا. یہاں لڑکا, یہاں وہ, یہاں لڑکی, یہاں پھر لڑکا, اس طرح بیچ میں مکس ہو کے بیٹھی ہوئی تھیں. حالانکہ احمدی لڑکیاں علیحدہ ہو کے بیٹھ سکتی تھیں اگر چاہتی تو آئندہ سے یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے, یہ بھی حیا اور پردے میں شامل ہے. شامل ضرور ہو ایسے فنکشن میں, لیکن اپنا ایک رکھ رکھاؤ رکھ کے ہیں. کلاس تو نہیں ہو رہی تمہاری میڈیکل کی, تو اسکول میں کالج میں جب کلاسیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ لڑکیاں علیحدہ ہی بیٹھی ہوتی ہیں گروپ بنا کے اپنا. یہاں بھی ہو سکتا تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر خدا کی عظمت دلوں سے اٹھ گئی ہے, اللہ تعالیٰ کو جانتے, سن ہی لی ہیں ان دونوں عورتوں کی باتیں. وہ کیا نام تھا اس کا, نمازی تھی, وہ غیر نمازی لیکن نام نمازی تھا. تو ایک اور تھی اس کے ساتھ دوسری بڑھ بڑھ کے بولنے والی, اور پھر فلسفہ اور منطق ہیں, لیکچر تو بڑے دیے جاتے ہیں لیکن روحانیت کوئی نہیں ہے. اس طرح مثال دی ہے کہ اس طرح ہی ہے جس طرح کہ غریب بکریاں جو ہیں, بکریاں پتہ ہے نا بکری کیا ہوتی ہے, بھیڑیں بکریاں, ان کو بھیڑیوں کے سامنے جنگل میں بھیج دو تو بھیڑیے ان کو کھائیں گے ہی نا. یہی عورتوں کا حال ہے, اگر مرد اتنے بھیڑیے بنے ہوئے ہیں اور اگر حیا نہ ہو اور پردہ نہ ہو اور اپنے عورت خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہ کرنے والی ہو صحیح طرح سے, تو جو معاشرہ جو ہے وہ بھیڑیا بنا ہوا ہے. یہ صرف یورپ کی بات نہیں, اب تو ساری دنیا میں یہ ہو چکا ہے. پاکستان مسلمان ملک کہلاتا ہے, عرب ملک کہلاتے ہیں, یہ سب بدماشیوں میں بڑھ رہے ہیں, شرافت میں کوئی نہیں بڑھ رہا. اس لیے احمدی عورتیں ہیں جنہوں نے اس کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا جی, رمیزہ بشرا کون ہے؟ نظم پڑھنی ہے, پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہے عجب میرے خدا میرے پہ احسان تیرا, کس طرح شکر کروں اے میرے سلطان تیرا. ایک ذرہ بھی نہیں تو نے کیا مجھ سے فرق, میرے اس جسم کا ہر ذرہ ہو قربان تیرا. سر سے پا تک ہے الہی تیرے احسان مجھ پر, مجھ پہ برسا ہے صدا فضل کا باران تیرا. تیرے احسانوں کا کیوں کر ہو بیاں اے پیارے, مجھ پہ بے حد ہے کرم اے میری جانا تیرا.
کس زبان سے میں کروں شکر، کہاں ہے وہ زبان کہ میں ناچیز ہوں اور رحم فراواں تیرا، فضل سے اپنے بچا مجھ کو ہر ایک آفت سے، صدق سے ہم نے لیا ہاتھ میں داماد تیرا، کوئی ضائع نہیں ہوتا جو تیرا طالب ہے، کوئی رسوا نہیں ہوتا جو ہے جو یا تیرا، آسماں پر سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، کوئی ہو جائے اگر بندائے فرما تیرا، بادشاہی ہے تیری ارض و سما دونوں میں، حکم چلتا ہے ہر ایک ذرے پہ ہر آن تیرا، میرے پیارے مجھے ہر درد و مصیبت سے بچا، تو ہے غفار یہی کہتا ہے قرآن تیرا، صبر جو پہلے تھا اب مجھ میں نہیں ہے پیارے، دکھ سے اب مجھ کو بچا، نام ہے رحماں تیرا، ہر مصیبت سے بچا اے میرے آقا ہر دم، حکم تیرا ہے زمین تیری ہے دوران تیرا، حکم تیرا ہے زمین تیری ہے دوران تیرا۔ یہ انہوں کی تو تیاری نہیں ہوئی، وقت ایک ہفتہ ملا تھا، 2 ہفتے مل گئے تھے، تمہاری بھی تیاری نہیں ہوئی، صفحے الٹے سیدھے رکھے ہوئے اندر۔ آگے پیچھے کر کے رکھے ہوئے، آرڈر میں نہیں ہے۔ اچھا اچھا، سمینہ احمد۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا اصل حسن اس کی حیا ہے۔ آج کل جو اعتراضات اسلام پر کیے جا رہے ہیں
ان اعتراضات میں سے ایک عورتوں کا پردہ ہے۔ کبھی تو اس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ پردہ کروانا عورتوں پر ظلم ہے، اور کہیں اس طرح سے اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم مسلمان عورتیں اپنا سر ڈھانپیں یا چہرہ کور کریں تو ہم کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتیں۔ یا پھر مختلف طریقوں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عورتوں نے اسلام پر ان حملوں سے ڈر کر پردہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اس پردے کو جو اسلامی حکم کے مطابق ہے قائم کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم احمدی لڑکیاں پردے کی روایت قائم رکھتے ہوئے حیا اور شرم کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھی اس زمانے میں ایک مفید کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پردہ کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ مورخہ 30 جنوری 2004 میں فرمایا کہ ابھی بہت سے ایسے ہیں جو اس حکم کی اہمیت یعنی پردے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کوئی کہہ دیتا ہے کہ اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے کیا صرف پردہ ہی ضروری ہے؟ کئی لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں اور ان میں نہیں پڑھنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو میرا ایک جواب یہ ہے کہ جس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور جن باتوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ صحیح اسلامی تعلیم ہے، تو اب اسلام اور احمدیت کی ترقی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، چاہے اسے چھوٹی سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اور یہ آخری شرعی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اس کی تعلیم کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جن کے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور استغفار کریں۔ خطبہ جمعہ 30 جنوری 2004۔ حیا اور پردے کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اور یہ دونوں باتیں پروگرام کے کوریلیٹڈ ہیں۔ عورت کا اصل حسن اس کی حیا میں ہے، جیسا کہ شروع میں جو حدیث پڑھی گئی ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس وہ عورتیں جو معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ اسلامی پردہ کیا ہے، اگر اپنی حیا کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کے فرشتے ہر قسم کی خرابیوں اور گناہوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ حیا کے پردے سے بہتر اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، حیا کا تصور ہر قوم اور مذہب میں پایا جاتا ہے۔ آج مغرب میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے کسی احمدی بچی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کی فطرت میں خدا تعالیٰ نے حیا رکھی ہے۔ ایک احمدی عورت کو اس سے اور چمکانا چاہیے، اس سے نکھارنا چاہیے اور پہلے سے بڑھ کر باحیا ہونا چاہیے۔ بس ہر احمدی لڑکی یہ یاد رکھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو مان کر ہم نے اسلامی تعلیم پر عمل کرنے کا عہد کیا ہے۔ حیا ہر احمدی لڑکی کی شان ہے، ایک پہچان ہے۔ اس لیے کسی احساس کمتری یعنی کمپلیکس میں مبتلا ہوئے بغیر ہر اس بات سے دور رہنا چاہیے جس سے حیا پر ہلکی سی بھی آنچ آتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، بس تجربات بیان کرنے لڑکیوں نے۔ ہاں جی، ڈاکٹر کیا نام ہے، بدیعہ اشرف، کیا تجربہ بیان کرنا ہے؟ حضور اب یہاں پہ بہت ساری لڑکیاں جنہوں نے اپنے تجربات بیان کرنے ہیں، تو اس لیے تم ان کو دینے لگی ہو؟ نہیں حضور،
شکر ہے اللہ میاں کا مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے پردہ کرنے کی وجہ سے، یا کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا ہے، تو شکر ہے اللہ میاں کا میرے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ابھی تک پیش نہیں آیا. چلو اللہ نہ کرے. ہاں جی انشاءاللہ. تمہارے بیٹا لے کے آنا تھا تم نے؟ کہاں ہے؟ حضور باہر ہے. میں اچھا وہ تو آخر میں بتانا. اچھا یہ لڈو اس کے ہیں کہ گلاب جامن ہے؟ کھلا دینا ان کو. پورے ہیں ان کے مطابق؟ نہیں چلو آدھا آدھا کر لینا. اچھا کس نے ایکسپیرینس بتانا ہے؟ حضور میں کہہ رہی تھی کہ جو نان احمدیز ہیں وہ پردہ کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ سر پہ اسکارف تو پہنتی ہیں لڑکیاں کافی زیادہ، لیکن ان لوگوں کو بالکل بھی بلاؤز اور اہمیت جین پہن لیتی ہیں. جی ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ بس انہوں نے بس فیشن ایکسیسری کی طرح پہنا ہوتا ہے. وہ تو ریئیکشن ہے نا حجاب نہ لینے کا، پردہ تو نہیں ہے وہ. ہاں جی بالکل. پردہ تو یہ ہے کہ جسم پورے کا پردہ ہے. جی اور ان کے اندر بھی حیا نہیں ہوتی، اور بس انہوں نے اسکارف پہنا ہوتا ہے پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں، ہم نے اسکارف پہنا ہوا ہے. اچھا اس سے اچھا پردہ تو سردیوں میں انگریز عورتیں کر لیتی ہیں جو ٹھنڈ سے اسکارف لے لیتی ہیں اور کوٹ پہن لیتی ہیں. ہاں اور مدیہ تم واپس آ کے تو ملاقات تو نہیں ہوئی تمہارے سے؟ شادی کے بعد تمہاری اپنے میاں کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہوئی میرے ساتھ؟ اچھا ہاں جی ایکسٹرا کون ہے اگلی؟ ہاں بتاؤ. مائکرو فون دو. تم نے مائکرو فون ہاتھ کھڑ کھڑا کیا، مائکرو فون اگلے پکڑا رہی ہو. السلام علیکم سر. میرے ساتھ ایک بار کالج میں ایک واقعہ ہوا تھا. کسی نے اعتراض تو نہیں کیا تھا، لیکن ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے آئی ہو. میں اس کو بتایا کہ میں پاکستان سے آئی ہوں، کہ میں نئی کالج گئی تھی. تو اس کو بہت حیرانی ہوئی کیونکہ میں نے پردہ کیا تھا. وہ کہتی کہ باقی جو کالج میں پاکستانی لڑکیاں ہیں وہ تو پردہ نہیں کرتی، تو تم نے پردہ کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب پاکستان میں اکثر لوگ پردہ نہیں کرتے. تو مجھے نہیں کرتے، اکثر لوگ نہیں کرتے. تو کافی سن کر امبیرسمنٹ ہوئی تھی کہ لوگ پاکستان کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. کیوں؟ پاکستان اور کوئی اتنا بڑا سوچتے ہیں، دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اس میں امبیرسمنٹ تمہیں کوئی نہیں ہوئی ہیں؟ صرف ایک پردے پہ امبیرس ہوگی. روزانہ 50 قتل ہو جاتے ہیں بغیر، بچے اغوا ہو جاتے ہیں، روز ڈاکے پڑ رہے ہیں، اس پہ تو امبیرس نہیں ہوتی. ایک ہنگامے اس ایک حجاب پہ امبیرس ہوگی بیچاری. اچھا آگے. یس you have any personal experience? Yes, I do, Hazur. I want to make a point first that I believe that every Ahmadi girl should remember that she is a role model for everyone around her, and that not only in the way that we dress, but the way that we speak and the way that we behave around others. It only takes a few girls to misbehave that people start to judge the whole community. And also we must remember that we have younger siblings and the Nasirat who look up to us. This is what I said in my recent khutbah. I quoted Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam that every Ahmadi should behave in a manner which projects his own personality. So the little children, they look up at us, and they if we don't wear our scarves and if we don't observe our pardon, we don't behave modesty, they won't either. We also need to remember that wearing a scarf also has so many spiritual benefits for ourselves. When with my friends, I have an Ahmadi friend, and we both speak to our friends about wearing the scarf, and we tell them that we wear the scarf to protect ourselves from the evils of this society and to strive to gain Allah's pleasure. So do you have any personal experience? I have. When I come across any of your fellow student who has asked you why you are wearing parda, doing parda? Yeah, I explained to them that it's my choice to do parda. I'm not forced into it, and all my Ahmadi friend and myself, we showed that when we wear our coat, we're not embarrassed. We're very comfortable with the way that we dress, and we behave modestly. So they ask us questions and they learn from us. So it opens the avenues of preaching, tabligh. Yeah. Yeah? Acha. So by doing parda, you are not only protecting yourself, but also opening more avenues for your tabligh activities. Huh? Acha ji. Huh?
السلام علیکم حضور. حضور جیسے اسی پوائنٹ سے ایک بات بھی نکلتی ہے کہ مطلب کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ فورس کیا جاتا ہے ہمیں اسلام میں، کیونکہ یہ مطلب بہت پھیل گیا ہے ٹیررزم کی وجہ سے. لیکن جب بھی مطلب میں اپنے فرینڈس کہنا تھا ہم افغانستان میں نہیں رہتے ہیں، ہمیں فورس نہیں کرتا کوئی. جی، جب بھی میں کسی کو بتاتی ہوں، کیونکہ وہ میرے سے ہر دفعہ پوچھتے ہیں کہ یار تم فورس کرتے ہو سکتے ہیں. ہاں جی، تو پھر وہ کہتے ہیں مطلب جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں کانفیڈنٹ فیل کرتی ہوں پردہ کر کے، تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ ان کے مائنڈ میں صرف ایک اسٹیریوٹائپ بیٹھ گیا ہے کہ لائک بہت فورسفلی پردہ کرتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اگر کچھ مطلب اگر وہ نہ کریں تو ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. تو اس جو ہے اس طرح سے ایک پریچنگ کا بھی ایک مطلب نکل جاتا ہے موضوع، اور اس طرح سے آپ کلیریفائی بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہے اور یہ بالکل غلط ایک سوچ ہے. جی تم نے پہلے ہاتھ کیا ہے، تم نے، چلو تم بتا دو. السلام علیکم حضور. میرا یہ سوال تھا کہ جب اسکول میں کھیلوں کے پروگرام ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں باہر جانا پڑتا ہے اور اسکارف اتارنا پڑتا ہے، تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم کہاں باہر جانا پڑتا ہے؟ جیسے کبھی کبھی تو اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اسکول کے تھوڑے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے جہاں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. اسکول کے گراؤنڈ میں؟ لڑکیوں کا اسکول میں کو ایجوکیشن ہے تمہارا؟ مکس میں جیسے 14-15 سال کی ہم لڑکیاں ہیں. کیا کھیلتی ہو؟ جو کچھ بھی کھیلتے ہیں، ایک کھیلوں کے پروگرام ہوتے ہیں، تو کیا ہمیں باہر جانا چاہیے یا اسکارف کے بغیر کہ نہیں؟ کیونکہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں. کون ہوتا ہے وہاں؟ دوسرے اپنے کھیلوں میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے بھی آئے ہوتے ہیں لوگ؟ نہیں، دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہوتے، وہ اپنے کھیل رہے ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے، تو اپنی کھیلتی رہو. چلیں ٹھیک ہے. عموماً تو لڑکیاں کھیل رہی ہوتی ہیں علیحدہ ہیں. جی، لڑکوں کے ساتھ فٹ بال تو نہیں کھیل رہی؟ نہیں، بس ٹھیک ہے، لڑکے علیحدہ کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن دور. ٹھیک ہے، کھیلتی رہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ مستقل اس میں تمہارا جو لباس ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اپنا ٹریک سوٹ وغیرہ پہننا ہوتا ہے تو پراپر ہونا چاہیے. گیم کا جو کٹ ہے اس کی. ویسے تو اگر تم نے تھوڑا سا سر کو یوں کر کے اسکارف بھی باندھا ہو تو کچھ نہیں کہتی، لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا کھیلنے کے بعد. لیکن بڑی عمر کے بعد نہیں، 12-13 سال تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کھیلنا چھوڑ دو ایسی گیم میں. اس کے بعد تو نہیں ہوگا، بس 12-13 سال کے بعد چھوڑ دو کھیلنا. وہ زبردستی تو نہیں، فورس تو نہیں کرتے کوئی اور کون گیم کھیل لو. نہیں، وہ کہتے ہیں اسکارف نہیں لینا. گیم کھیلنے کے لیے ضروری تو نہیں کہتے کہ ضرور یہ فلاں گیم ہی کھیلنی ہے، اور گیمز بھی ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے تو وہ گروپ میں ہی رہنا ہوتا ہے، تو دوسرے نہیں کر سکتے. وہ میچ ہوتے ہیں آپس میں. جی ٹھیک ہے، پھر وہیں کھیل کے گراؤنڈ میں کھیلو. لڑکیاں کھیل رہی ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں ماہدہ، کیا نام ہے تمہارا؟ ماہرہ کہ ماہدہ؟ ماہدہ. السلام علیکم حضور. ماہدہ نام. حضور میں نے یہ کہنا تھا کہ جب لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں فورس نہیں کیا جاتا پردہ پہننے کو، اس کے بعد وہ یہ بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تم پردے کے بغیر کانفیڈنٹ نہیں فیل کرتی. تو جب میرے سے یہ سوال پوچھا گیا تو میں نے کہا میں نہیں کرتی. امبیرس ہو جاتی ہیں اور زیادہ. میں نے یہی کہا تھا کہ میں نہیں کرتی. میں جب پردہ کرتی ہوں تو مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، جس سے میری کانفیڈنس اور زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے. تو پھر وہ اسے ہو گیا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. چلو، اور وہ کیا کہتی ہے مناحل؟ حضور بس یہ بات کرنی تھی کہ جو آج کل سوسائٹی میں جو ایلز پھیل رہے ہیں، جو اسپیشلی ینگ جنریشن میں، جو سوسائٹی میں آج کل برائیاں پھیل رہی ہیں، اسپیشلی اس معاشرے میں، جو کاؤنسلز اور یعنی جو گورنمنٹ ہے ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اسی طرح اگر ہم پردے کے متعلق یہ بھی فرمائیں کہ پردہ ہمیں ان برائیوں سے بچا کے رکھتا ہے جو کام آج کل وہ دوسرے طریقوں سے کم کرنے کی کوشش کریں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علامہ نے ہمیں، اور پردہ کچھ بھی نہ کرے نا، کم از کم جب تم پردہ میں ہوگی، حجاب میں ہوگی، کوٹ میں ہوگی، اگر کہیں ایسا موقع آئے بھی نا جہاں دل میں خیال پیدا ہو، کوئی ٹیمپٹیشن ہو، تو پھر فوراً خیال آ جائے گا کہ اگر میں یہ برائی کر رہی ہوں، اگر یہ میں فلاں جگہ دیکھی گئی یا فلاں گروپ میں دیکھی گئی اس لباس کے ساتھ، تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. تو خود اپنا دل بھی اپنے آپ کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ باہر کی برائی روک رہی ہے بلکہ اندر کی برائی بھی روک رہی ہے. اندر کی نیکی بھی اس برائی سے روک رہی ہے، یا اندر کا خیال جو ہے اس برائی سے روک رہا ہے. اسی طرح جب میں پچھلی طرح اپنی گریجویشن سیرمنی اٹینڈ کری تھی تو وہاں پہ
کافی مسلمان لڑکیاں تھیں جو بظاہر حجاب پہنا ہوا تھا مسلمان طریقے سے، مگر پرنسپل سے ملتے ہوئے ہاتھ ملانے کا ایک ٹریڈیشن ہے اور وہ کنگریچولیٹ کرتا ہے. تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ زیادہ تر بلکہ 99% جو لڑکیاں تھیں، شاید ہم 3 تھی جنہوں نے نہیں ملایا. اگر ان کو پہلے بتا دو تو وہ برا بھی نہیں مناتے. وہ بالکل رسپیکٹفلی آپ باودا نیچے کریں تو وہ آپ کو بہت رسپیکٹفل طریقے سے کنگریچولیشن. اگر ہندو بھی تو یوں کرے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے ایک جھجک ہوتی ہے کہ ہم اگلا کیا سمجھے گا، لیکن وہ جنرلی ہر بات میں آپ کو جتنی وہ عزت دیتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں مل سکتی کسی بھی کام میں. میں ایک سوال پوچھ لوں حضور؟ وہ پچھلے دنوں تقریر کرنے کے بعد سوال بھی رہ گیا. ہاں جی، ایک سوال ہے. وہ پچھلے دنوں ایک عورت تھی کونسل سے، وہ آئی ہوئی تھی، تو اس سے بات کونسل سے وہ کورسز آرگنائز کر رہی تھی. تو اس کا میاں شیعہ ہے، خود وہ کرسچن ہی ہے، مگر وہ بیت الفتوح آئی تھی پیس کانفرنس میں، تو پوچھ رہی تھی کہ سارا صحیح آپ کہتے ہو کہ مرد عورت اسلام میں ایکول ہیں اور ہر کام عورت کر سکتی ہے حیا میں، لیکن امام کیوں نہیں بن سکتی؟ یعنی اس کو امام بننے کی اجازت کیوں نہیں، اور مرد اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو آف کورس اس کا میاں شیعہ ہے، اس میں اتنا ہے کہ اس کو پتہ ہے ہماری بلیف کیا ہے، مگر وہ چیلنج کرنے کی سینس میں کر رہی تھی. تو ہم نے اس کو جو جواب دیا اس سے وہ کچھ جو آنٹیوں نے دیا وہ کچھ سیٹسفائی نہیں ہوئی. کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ایک تو نماز کی جو پوزیشنز ہیں اس میں عورت کا ایک حیا ہوتی ہے جس میں پیچھے اگر مرد کھڑے ہوئیں تو اس کے لیے امبیرسنگ ہوئے گا، اگر آپ خود بھی سوچو. اسی طرح انہیں یعنی مرد کو زیادہ ایموشنلی اسٹیبل قرار دیا ہے، اسی طرح کی باتیں تھیں، لیکن وہ سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود عورتوں کے لیے ایک عمر، لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے عمر میں ایک یہ بھی امام تو پھر مستقل بھی ہونا چاہیے نا. مستقل امامت نہیں کرا سکتی عورت ہیں. بعض دن ایسے آتے ہیں اس کو نمازوں سے چھوٹ مل جاتی ہے. اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ بے حیائی، جیسے حضرت مسلم صاحب نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو بے حیائی ہے مردوں کے ذہنوں میں زیادہ جلدی آتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ ٹھیک ہے مختلف پوسچر جو ہوتے ہیں نماز کے، اس میں عورت جتنا مرضی گھیر کے ہو وہ نہیں ہے، اس لیے ساتھ رکھنے کا بھی نہیں، پیچھے کھڑے ہونے کا. مجھے یہاں کسی نے ایک پولیٹیشین تھا، وہ بھی بڑا ہیومن رائٹس کا، کہتا ہے کبھی زمانہ آئے گا تم لوگ بڑی لبرل ہونے کی باتیں کرتے ہو اور رائٹس کی باتیں کرتے ہو کہ عورتیں بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ نمازیں پڑھیں، تم نے علیحدہ ہال بنائے ہوئے ہیں. میں نے کہا زمانہ آئے گا نہیں، یہ زمانہ آ چکا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے لیے یہی تھا کہ مرد آگے نمازیں پڑھیں اور اسی جگہ عورتیں پیچھے نمازیں پڑھیں ہیں. عورتوں کو آگے نہیں کھڑا کرتے، ایک جگہ ایک ہی ہال میں نمازیں پڑھتی رہی ہیں، اور موقع ہو تو پڑھتی بھی ہیں. یہ تو سہولت کے لیے کہ ریلیکس ہو کے عورتیں بیٹھ بھی سکیں بعد میں، اور اپنے آپ کو زیادہ کانشیس ہو کے نہ نمازیں پڑھیں بلکہ پوری توجہ سے نماز پڑھیں، اس لیے ان کا ہال علیحدہ بنا دیے گئے ہیں. تو بڑا ہنس کے کہتا ہے کہ بس آج تو نے مجھے چپ کرا دیا. تو جن کو عقل ہو وہ تو چپ کر جاتے ہیں. باقی بات یہی ہے کہ عورت کے آگے بھی اس لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے، صرف امامت کی بات نہیں ہے کہ، اور سائڈ پہ بھی ساتھ کھڑے ہونے کا بھی نہیں کہ پیچھے کھڑی ہو کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں. کہ کیونکہ جو عبادت ہے اس کو کہو تمہیں عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے، پوری کنسنٹریشن ہونی چاہیے. اور بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جب عورتیں مرد کٹھے پڑھ رہے ہوں گے نمازیں تو کنسنٹریشن نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ حکم ہے اسلام میں کہ نہیں. اور دوسرے اور بہت سارے موقع ایسے ہیں جہاں عورت کو ویسے ہی نمازوں سے چھوٹ ہو جاتی ہے، تو ان کو کیوں نہیں لیتی باتوں کو جو آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں اسلام نے. اور تم تو ایک دفعہ کر چکی ہو، تم بتاؤ. السلام علیکم حضور. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا کہ میں اسکول میں تھی اور ہم 3 سہیلیاں تھیں، تو میری استانی نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے ذرا بتائیں کہ پردے کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ ہر ایک اسے کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ. آرام سے ہم اسکول میں تھے تو ہم 3 وہ تو سمجھ آ گئی. پردے کے بارے میں بتائیں، آگے چلو. وہ ہم تینوں سہیلیوں نے پھر ان کو بھی کہا کہ
وہ ہم سے یہ پوچھی تھی کہ آپ لوگوں کو لگتا نہیں کہ ایک مرد اور عورت کو ایکول ہونا چاہیے؟ تو ہم نے کہا ہم یہی مانتے ہیں. کہتے لیکن آپ لوگ تو پردہ کرتے تو مرد کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ پردہ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ دوپٹہ پہنو، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں پردہ کرنے کے جو مردوں کو کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کہو قرآن شریف کی آیت کھول کے دکھا دو جہاں عورتوں کو حکم ہے نا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور پردہ کریں، ہیں اپنے سر کو ڈھانکیں، اپنے جسم کو ڈھانکیں. اس سے پہلی آیت جو ہے پہلے مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور یوں پٹر پٹر عورتوں کو نہ دیکھا کرو. سمجھ آئی؟ جی. پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے قرآن شریف میں، پھر عورتوں کو حکم دیا گیا. میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ پردہ عورتوں کے لیے سمبل آف ماڈسٹی ہے، تو لیکن وہ مان نہیں رہی، سمجھ نہیں رہی تھی اس کو. ان کو آ نہیں سکتی. ان سے کہو پہلے تو تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں اللہ پہ یقین ہے کہ نہیں. جن لوگوں کو اس پہ یقین نہیں ہے وہ انہوں نے اور باتیں کیا کرنی تھی. یہی باتیں لے کے بیٹھی تھی نا جو اسٹیریوٹائپ بنی ہوئی ہیں کہ جو جیسے وہ پہلے لڑکیاں کہی تھیں کہ دوپٹہ پہنتی ہے لیکن باقی کس طرح کا پردہ نہیں ہوتا. وہ کیا تھی؟ کرسچن تھی نام کی، پریکٹسنگ تو نہیں تھی نا، عمل تو نہیں نہ کرتی تھی. اسے کہو پہلے تو اپنے مذہب کو مانو. تم جب تم اپنے مذہب کو مانو گی نا، بائبل پڑھو گی نا، تم پہلے خود پردہ کرو گی پھر ہماری بات کرنا. میں نے ایک لڑکے کو اسے کہنا ہمیں چھوڑو ہم کون ہیں. تم اگر عیسائی ہو تو پھر پہلے اپنے مذہب کو مانو. اور کوئی بھی تمہاری بات اس وقت تک نہیں سن سکتا، نہ اس کو مذہب کی سمجھ آ سکتی ہے جب تک وہ اپنے مذہب کو پوری طرح یقین نہ کرتا ہو. بعض لوگ ایسے ہیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، جن کو خدا پہ یقین نہیں، ایتھسٹ جو ہیں، ان کو پہلے خدا کی ذات پہ یقین دلواؤ تو پھر تمہاری بات مانیں گے نا. ایک بحث کو لینے کی ضرورت نہیں. ان سے کہو اور بہت سارے ایشوز ہیں، ایک ایک کر کے سارٹ آؤٹ کرو نا. یہ پردہ بھی اس میں سے ایک ہے. اسلام میں آخر اچھائیاں بھی تو ہیں، اچھائیوں کو تو پہلے دیکھو جو تمہیں سمجھ آتی ہیں. اچھائیاں جو تمہیں سمجھ نہیں اچھائیاں آ رہی ان کو بعد میں حل کر لیں گے. جی. اور یہ بھی کہ جب میں جرمنی میں رہتی تھی تو تب جو میرا اسکول تھا تب میں میری ایک اور سہیلی تھی، ہم صرف 2 ہی لڑکیاں تھیں جو پورے اسکول میں پردہ کرتی تھیں، دوپٹہ پہنتی تھیں. تو اس طریقے سے اگر لڑکیاں اس ایکسپیرینس سے گزریں تو لگتا ہے ان کا ایمان اور زیادہ کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا جی، تم بتاؤ سمینا، تم نے ایک سوال کر نہیں لیا یا صرف اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی؟ حضور میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ پردہ کرنا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ ماڈسٹ، ویسے بھی آپ ڈریس ماڈسٹ پہن سکتے ہو، آپ ماڈسٹ ہو سکتے ہو. تو میں نے پھر یہی جواب دیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں جو ماڈسٹ ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، پردہ نہیں کرتے لیکن ہیں اچھے. لیکن میرے لیے پرسنلی میں اس کو پھر یہ سمجھایا تھا کہ پردہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک لمٹ سیٹ کر لوں کہ جو مجھے مطلب دیکھتا ہے اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ پردہ کرنے والی لڑکی ہے، یا مطلب میں نے اس سے کیسے پیش آنا ہے، کیسے بات کرنی ہے. تو اس لیے اور ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ اندر سے بھی ظاہر اندرونی جو ہوتی ہے انسان کی، جو دل کی پہلے صفائی ہوتی ہے اور پھر باہر جو پردہ ہوتا ہے پھر کور انسان کرتا ہے اپنے آپ کو، تو اسے وہ جو ریفلیکٹ کرنا چاہیے، جو باہر سے جو آپ دکھتے ہیں وہ اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی تم بتاؤ. حضور میں نے کہنا تھا کہ جس طرح ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور ہم کافی پروفیشنل سب نے کانفرنسز وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں، تو اگر ہم نے پردہ اونچی اور آہستہ، ہاں اگر ہم نے پردہ کیا ہوتا ہے اور ہم اس طرح پروفیشنل کانفرنسز میں یا ہائر لیول یونیورسٹیز میں ہم پروفیسرس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو لائک ہم کچھ کہے بغیر بھی ایک تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں ایک کانفرنس پہ گئی تھی پچھلے مہینے اور صرف میں ایک مسلمان لڑکی تھی وہاں پہ، اور اوبویسلی انہوں نے اتنی زیادہ رسپیکٹ دی تھی مجھے، اور مجھے آ کے انہوں نے پھر انکوائر کیا کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کیا کرتی ہوں، میرا ریلیجن کیا ہے، کیونکہ وہ سارے گورے یا کوئی اور تھے اور صرف میں تھی. تو پھر ایک انسپوکن بھی رسپیکٹ اور تبلیغ کا آپ کے پاس موقع ہوتا ہے اگر آپ نے پردہ کیا ہو پروفیشنل سوسائٹی میں. یہی میں کہہ رہا ہوں. جی حضور. اچھا وہ آخر میں درمیان میں، ہاں تم خوشی عیسیٰ کی بیٹی. السلام علیکم حضور. السلام. میں نے بس یہ بتانا تھا کہ میری بھی ایک یونیورسٹی میں ایک فرینڈ تھی، تو غیر احمدی بہت اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہیڈ اسکارف پہنا ہوا ہے تو اسکارف جو ہے وہ بالکل، جو ہیڈ اسکارف پہنا ہوا ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک بال بھی نظر نہ آ رہا ہو. اگر ایک بال نظر آ رہا ہے تو آپ جہنم چلے جاؤ گے. تو ایسے وہ کہتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں
اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جنت دینی ہے، اس کو تو اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا، جی لیکن پردہ یہی ہے کہ بالوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے. جی اور ایک آدھ بال آ گیا تو وہ جہنم کے لیے نہیں تو یا وہ نہیں ہے. ایک مثلا ایک عرب عورت ہے، لڑکا ایک عرب لڑکا ہے، وہ احمدی ہوا ہے، اس کی شادی بھی پاکستانی احمدی سے ہوئی ہے. اس کی ماں کو، اپنی ماں کو بھی تبلیغ کرتا ہے، وہ لے کے بھی آیا مسجد میں، آتا رہتا ہے کبھی کبھی. کافی حد تک باتیں وہ مان گئی ہے، لیکن بعض باتیں تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہ ٹھوکر بن جاتی ہے سارے دوسروں کے لیے. تو وہ کہتی ہے باقی تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں مسجد میں گئی ہوں، یا جو نماز سینٹر تھا وہاں ایسٹ لنڈن میں یا کہاں تھا گئی ہوں، تو وہاں عورتیں جتنی تمہاری تھیں نا احمدی، ان کے سر جو تھے پوری طرح ڈھکے نہیں ہوئے تھے، بال سارے ننگے تھے. تو یہ ٹھوکر لگی اس کو اسی سے. لیکن یہ ہے کہ حد الوسع جس حد تک کوشش ہو سکتی ہے بالوں کو ڈھانکنا چاہیے باہر نکلتے ہوئے. میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اور اسلام پیچھے میں سے بھی بال ان سے فیشن کرنے کے لیے بال نہ دکھاؤ، بال بھی تو فیشن کا حصہ ہے، تبھی تم دکھانا چاہتی ہو نا. تقریباً وزیر اعظم نے ایک دفعہ اس پہ بڑا کھل کے خطبہ بھی دیا تھا کہ بالوں کو کس حد تک ڈھانکنا ہے. صرف وہ یہودیوں کی طرح نہ کرو کہ تم ٹوپی ذرا سی رکھ لی اس کے اوپر. میں نے اس کو بس یہ کہا تھا کہ اسلام میں ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے. مطلب اگر پردہ کرو تو دل سے کرو اور سمجھ کے کرو کہ کیوں سمجھ کے کرو، اچھی طرح کرو، جس حد تک اس کی مختلف سٹیجز ہیں، مختلف سٹینڈرڈز ہیں پردے کے. اب افریقہ میں بہت سارے لوگ جو افریقن ہیں ان کے پاس لباس نہیں، وہ تو لباس بھی صحیح طرح نہیں پہنتے، آدھے ننگے ہوتے ہیں. اگر وہ احمدی ہو کے، مسلمان ہو کے اپنے آپ کو ڈھانک لیں اور کپڑے پہن لیں پوری طرح، اور سر کو اوپر، وہ تو خیر ان کا ایک ٹریڈیشنل لباس بھی ہے، وہ ایک کپڑا باندھ کے پگڑی باندھ دیتے ہیں، لیکن وہی کپڑے بھی پہن لیں اگر صحیح طرح، تو ان کے لیے پہلی سٹیج پہ وہی پردہ ہے. لیکن اللہ کے فضل سے وہاں بھی احمدی عورتیں جب ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ جب ان کا ایمان بڑھتا ہے تو مزید پردہ بھی شروع کر دیتی ہیں کرنا. تو پردے کے معیار ہیں مختلف، لیکن تم لوگوں کو کم از کم جو حضرت مسیح علیہ السلام نے معیار بتایا ہے پردے کا، وہ یہ ہے کہ بال یہاں سے ماتھا اور یہ تھوڑی، یہ اتنا حصہ ڈھکا ہونا چاہیے. اس کو ہمیں یہ کم از کم معیار تو ہونا چاہیے. دو پیچھے جلدی جلدی جلدی. السلام علیکم حضور. میں نے پوچھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہیں اونچی طرح بولو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا لباس ہوتا تھا، ادھر وہ کیسے پردہ کرتے تھے؟ وہ تو غریب آدمی تھے بیچاروں کے، اس زمانے میں ان کو مردوں کا لباس ایسا ہوتا تھا بعضوں کا کہ نیچے کپڑا باندھنے کے لیے، نچلے دھڑ کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہوتا تھا، تو اوپر کے لیے نہیں ہوتا تھا، اوپر ہوتا تھا نیچے نہیں ہوتا تھا. عورتیں اس چادریں اڑا کرتی تھیں، قمیضیں، لمبی قمیضیں بھی ہوتی تھیں، وہ پہن لیا کرتی تھیں، لمبے چوگے جیسے میکسی ٹائپ چیز. ہاں، اور ڈھیلا لباس ہونا چاہیے. پھر اس کے اوپر چادر، قرآن شریف میں حکم آیا اوڑھنیوں کا کہ سر پہ جو تم چادر لیتے ہو، دوپٹہ لیتے ہو، اس کو اس طرح اوڑھو کہ سر ڈھک رہا ہو، بال ڈھکے ہوں، اور پھر یہاں سے لپیٹا ہو ٹھیک طرح. پاکستان میں بھی گاؤں کی جو رہنے والی عورتیں ہیں، یا سرحد کا پشاور کا علاقہ جو ہے، پٹھان عورتیں، وہ چادریں لیتی ہیں، لیکن چادر میں ان کا اتنا پکا پردہ ہوتا ہے، ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ان کی چادریں منہ سے ڈھلکتی نہیں ہیں، وہ پھر تمہاری نقاب کی طرح پوری کور ہی رہتی ہیں. تو وہ اگر وہ ہو تو ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہے کہ سر ذرا سا آگے آیا ہو اور دوپٹہ سائڈوں سے آگے نکلا ہو تاکہ تمہارا چہرہ صاف نظر نہ آئے. لیکن تمہیں ہر چیز نظر آ رہی ہو، راستہ چلتے ہوئے نہ ٹھوکریں لگاتی جاؤ. ٹکریں مارنے سے بہتر ہے کہ ذرا سا آنکھیں ننگی کر لو، منہ ننگا کر لو. اچھا، میرا خیال ہے پہلے پروگرام کو باقی حصہ کر لیں، پھر اور سوال کرنا. جی، نظم انیکا احمد صاحبہ. وعلیکم السلام. کلام حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ. صبر ہر رنگ میں اچھا ہے، پر اے مرد عقیل، غلطی
نظام پہ ہو صبر تو ہے صبر جمیل. لوگ سمجھیں گے تو سمجھیں یہ خطا کا ہے ثبوت. تم سمجھ لو کہ ہے 100 بات کی ایک بات سکوت. شعلہ جو دل میں بھڑکتا ہے دبا دو اس کو. جھوٹ پر آگ جو لگتی ہے بجھا دو اس کو. ضبط کی شان کچھ اس طرح نمایاں ہو جائے. آپ سے آپ ہی دشمن بھی ہراساں ہو جائے. آج جو تلخ ہے بے شک وہی کل شیریں ہے. سچ کے سینے ہے کہا صبر کا پھل شیریں ہے. کیا یہ بہتر نہیں مولا تیرا ناصر ہو جائے. نامرادی عدو خلق پہ ظاہر ہو جائے. صبر کر صبر کہ اللہ کی نصرت آئے. تیری کچھ لی ہوئی غیرت پہ وہ غیرت کھائے. وہ لڑے تیرے لیے اور تو آزاد رہے. خوب نکتہ ہے یہ اللہ کرے یاد رہے. لب خاموش کی خاطر ہی وہ لب کھولتا ہے. لب خاموش کی خاطر ہی وہ لب کھولتا ہے. جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے. جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے. ساکلا زور. اچھا یہ ساری باتیں ہیں. صبر جو آج کل ضروری ہے، خاص طور پہ ایک تو معاشرے میں تو صبر ہوتا ہی ہے. جب شادیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی، ان کے بعد جا کے ان کو بہت صبر دکھانا پڑتا ہے. بعض دفعہ وہاں بھی صبر دکھانے کی ضرورت ہے تاکہ گھر آباد رہیں. ان میں سے بعضوں کی شادیاں ہو بھی چکی ہیں. اچھا
ملیہ منور صاحبہ، ابھی تو منور ہی ہو. السلام علیکم حضور. پیارے حضور، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ اسلام دیگر مذاہب کے لیے عزت کی تعلیم دیتا ہے. ایک مسلمان کے لیے دیگر تمام مذاہب کی عزت کرنا اس لیے ضروری ہے اور آسان بھی کیونکہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یعنی کہ رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور مومن بھی ان میں سے ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کو سچا سمجھیں جنہوں نے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر وہ دعویٰ ان کا جڑ پکڑ گیا اور ان کا مذہب دنیا میں پھیل گیا اور استحکام پکڑ گیا، یعنی کہ اسٹیبلش ہو گیا اور ایک عمر پا گیا. اور اگر ہم ان کے مذاہب کی کتابوں میں غلطیاں پائیں یا اس مذاہب کے پابندوں کو بدچلنیوں میں گرفتار مشاہدہ کریں، یعنی کہ ان کے فالوورز کو بدیوں میں پاتے ہیں، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ وہ سب داغ ملامت ان مذاہب کے بانیوں پر لگاویں. بس یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈلوانے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے. پیارے حضور، ہم لڑکیوں نے اب اس موضوع پر کچھ دلائل پیش کرنے ہیں. دلائل تلاش کیے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، کون ہے دلائل والی؟ السلام علیکم. السلام علیکم حضور. کون ہے؟ اچھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیغام صلح میں یہ فرماتے ہیں کہ اسلام وہ پاک اور صلح کار مذہب تھا جس نے کسی قوم کے پیشوا پر حملہ نہیں کیا، اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا، اور تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے جس نے دنیا کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. یعنی تم اے مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں تفریقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانے اور بعض کو رد کر دی. تحفہ کیسریہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہمیں کسی مذہب کی تعلیم پر اعتراض ہو تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس مذہب کے نبی کی عزت پر حملہ کریں، بلکہ چاہیے کہ صرف اس قوم کی موجودہ دستور العمل پر اعتراض کریں. حضور، میں نے ایک واقعہ بتانا ہے جو اس بات کو بیک کرتا ہے جو نائمہ نے بھی بتایا. ایک یہودی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک بحث ہوئی تھی، جس کے بعد وہ یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو عمر کے ساتھ واقعہ نہیں ہوا تھا حضور؟ میں نے یہ انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف ہولی قرآن سے لیا. ابو بکر لکھا ہے عمر لکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. کہاں ہے؟ ابھی میرے پاس بک. خیر ٹھیک ہے، بتاؤ. تو واقعہ ہوا تھا. ہاں جی، ایک واقعہ ہوا تھا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا تھا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو. کیا تھا کہ یہودی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتے ہو. واقعہ کیا ہوا تھا؟ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس یہودی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بحث ہوئی تھی. تو اس یہودی نے کہا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت رکھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے آگے سے کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. عمر کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، انہوں نے چپیڑ بھی مار دی تھی اس پہ. اچھا نہیں. اچھا، بہرحال ہاں جی. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے. مجھے
موسیٰ پہ فضیلت نہ دو. ہاں جی ہیں جی. وہ اس لیے کہ دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جی حضرت موسیٰ پہ فضیلت نہیں ہے, کیونکہ قرآن کریم نے بڑا واضح طور پہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں. جی ہاں جی اور سب پہ فضیلت ہے, جی سب سے بڑے ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. اس لیے یہ تو کوئی نہیں, صرف اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور اس یہودی کے جذبات, کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی جی اور مسلمانوں کی حکومت تھی, اس لیے یہ کہ کسی تو اوپر بلا وجہ یہ سمجھانے کے لیے بھی جی کہ بلا وجہ کے جھگڑوں کو طول نہیں دینا چاہیے, ان قسم کے مسائل پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. جی تم غیروں سے بحث نہ کرو اور مجھے فضیلت نہ دو. جی جی حضور. ادروائز آنسلوں کو بھی پتہ تھا کہ جی میں حضور. افضل ہوں موسیٰ سے. ہاں جی حضور. مسئلہ صرف یہ تھا کہ فساد پیدا نہ ہو دنیا میں, جی امن قائم رہے. جی اس سے بڑی امن کی اور کیا ہاں دلیلیں جی کہتے ہیں مسلمان شدت پسند اور امن کو کرتے ہیں. آپ نے تو امن قائم کرنے کے لیے جو ایک حقیقت تھی اس پہ بھی کہہ دیا کہ اس کا دل رکھنے کے لیے جی کہ اس کا دل رکھو اور مجھے فضیلت نہ دو. جی حضور. ہاں جی حضور. ہاں آگے حضور ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن مجید میں جو بہت اچھا کلیریفائی کرتی ہے, میں پڑھ دوں اس کی ٹرانسلیشن. اگر تیرا رب چاہتا تو کون سی آیت ہے پہلے بتاؤ. یہ سورہ یونس کی ورس 100 ہے I believe. سورہ یونس کی ورس 100 ہے. جی اچھا I'm pretty sure. چلو اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی مجھے پہلے نکالنے دو. ٹھیک ہے حضور. چیپٹر 10. مجھے پتہ ہے, میں صرف ورس تلاش کر رہا ہوں. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں تو ترجمہ صحیح پڑھ رہی ہو کہ نہیں. اچھا پڑھو. اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں بستے ہیں اکٹھے سب کے سب ایمان لے آتے, تو کیا تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے حتیٰ کہ وہ ایمان لانے والے ہو جائیں. ٹھیک ہے حضور. ٹھیک ہے. اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ جو بھی ایمان لاتا ہے, جو بھی ہدایت پاتا ہے, وہ اللہ کی اذن سے, اللہ کی مرضی سے پاتا ہے. جی حضور. اس کے بغیر نہیں پا سکتا. تو پھر ہم کوئی بھی نہیں ہوتے ان کو کہنے تو والے. اس لیے تمہارا کام صرف یہ ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا وسلم کو کہ تم تبلیغ کرو, اس پیغام کو پہنچاؤ جو تمہیں اتارا گیا. جی حضور. ہیں جی حضور. جس کے ساتھ جس کو لے کے آئے ہو. لیکن اس بات کی فکر نہ کرو کہ کون مسلمان ہوتا ہے, کون ایمان لاتا ہے, کون نہیں لاتا. جی. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس لیے فرمایا ہے نا ایک شعر میں کہ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج, جس کی فطرت دیکھ ہے آئے گا وہ انجام کار. جو نیک فطرت ہیں وہ آ جائیں گے, باقی رہ جائیں گے. ہیں 100% کو تو نہیں تم ایماندار بنا سکتے. جی. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ایماندار بنانا ہوگا. جی. اچھا آگے. السلام علیکم حضور. اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی جس طرح دشمن ہو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے لیے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر بھی ہے کہ گالیاں سن کر دعا دو, پاک دو کا آرام دو. تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایون اپنے اینیمیز کے لیے دعا کرنی چاہیے. اپنے لیے اپنے اندر صرف دشمنوں سے نہیں سمجھ گیا. اگر اپنوں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے نا تھوڑی بہت, اگر تمہاری پیچھے بیٹھی ہے تمہارے جو اس سے لڑائی ہو گئی, تھوڑی سی بحث ہو گئی, تو اس کو خاموشی سے صبر کر لو. ہاں تم تو ویسی لجنا میں آ گئی, تمہیں کھیلنے کا کہاں سے شوق آ گیا؟ تیرے 11 میں فٹ بال کھیلنا ضروری ہے. ہیں دوسری گیمز بھی نیٹ بال, باسکٹ بال ساری ہوتی ہیں. حضور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفاعی جنگوں پہ جایا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے صحابیوں سے کہا, حکم دیا تھا ان کو کہ ان کسی اور مذہب کی عبادت گاہوں کو نہ گرایا جائے. عبادت گاہوں کو نہیں گرانا. جو ان کے پادری ہیں جو تمہارے سے لڑتے نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. جو راہب ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. درخت جو پھلدار ہے اور غیر پھلدار, بائبل میں تو لکھا ہو نا پھلدار درخت نہیں کاٹنا. آپ نے فرمایا کسی قسم کا درخت نہیں کاٹنا, نہ پھلدار نہ غیر پھلدار.
اور بچوں کو نہیں کہنا, عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, ہیں جو تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا اس کو کچھ نہیں کہنا. تو بہت ساری ہدایتیں تھیں. اسلام کی تو خوبیاں اگر بیان کرنے لگو تو پھر تو یہ ٹک نہیں سکتے. اور جی تو ٹھہرو, پچھلی والی تم ایک دفعہ کر چکی ہو, تم نے نہیں کیا, تم بھی کر چکی ہو سوال. چلو بتاؤ, جلدی جلدی سے بتاؤ. میں نے سوال نہیں کرنا, صرف کچھ ایک بجے آخری سوال کر لو بس. حضور میں نے صرف چھوٹا سا کامنٹ دینا تھا, میں جو پڑھا تھا اس میں میں نے یہ بتانا تھا کہ جیسے یہ اعتراض کہتے ہیں کہ لوگ کہ ہم مطلب اسلام دوسرے مذاہب کے رسپیکٹ نہیں کرتا, اس کے والے سے میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ تحفہ ایک سریہ میں جو ابھی نعیمہ نے بھی بتایا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ ہم ہرگز کسی بھی مذہب کے بزرگان یا ان کے جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم کبھی کچھ نہیں غلط کہہ سکتے. اور انہوں نے پیغام صلح میں جو بابا نانک ہے ان کے بھی ذکر کیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ وہ تو بہت مطلب بزرگ تھے, بہت نیک انسان تھے اللہ میں کے. تو مطلب لیکن حضور یہ فرما رہے تھے اس میں کہ جو ہندو لوگ ہیں جن میں وہ آئے تھے ان کی یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے مطلب ان کی کہی ہوئی باتوں پہ وہ نہیں چلے, اس لیے یہاں تک کہ ان کو تو اعلام یہ بھی ہوا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے. مسلمان ہو گئے تھے, نام کیا ہوا تھا, بابا نانک مسلمان تھے, جی مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے حج بھی کیا تھا. جی حضور, وہ مطلب جو ہندو لوگ ہیں ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کے پیچھے نہیں. آدھے اس لیے جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ہندو ان کی لاش لے جانا چاہتے تھے, مسلمان ان کی طرف لے جانا چاہتے تھے, اس لیے وہ راتوں رات جو مسلمان تھے نا, کچھ سکھوں اور ہندوؤں کی جو لڑائی ہو گئی یا مسلمانوں کی اور ان کی, اس لیے ناش کا پتہ ہی نہیں لگا اور مسلمانوں نے راتوں رات لے جا کے دفن کر دی. پھر بعد میں پھول اور چادر ہی بانٹتے رہے جو ان کی تھی. ہاں تو حضور بس یہ مطلب میں نے بتایا تھا کہ وہ مطلب ہندو لوگ آج کل اسلام نے تو صلح کے لیے یہاں تک لکھا ہوا ہے پیغام صلح میں جی حضور کہ مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے, کھاتے ہیں, لیکن ہندو پسند نہیں کرتے گائے کا گوشت کھانا. لیکن اگر ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اور ایک پیسفل سوسائٹی کے قیام کے لیے ہمیں گوشت کھانا بھی روکنا پڑے نا تو ہم نہیں کھائیں گے, اس لیے کہ تاکہ کسی قسم کا فساد اور جھگڑے نہ پیدا ہوں. ہاں لاؤ لاؤ لے آؤ. کتنے دیر کا یہ ہے؟ 4.5 مہینے کا. اچھا چلو, وہاں ملاقات میں تم لا کے دکھا سکتی تھی, ملاقات میں دکھانا. جی حضور میں نے پھر یہاں کیا دکھانا ہے؟ چلو حضور وقفہ نہ. اچھا چلو جی, یہ رو جاؤ. اچھا السلام علیکم.